اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ صاد کی گہرائیوں میں اتریں گے اور اس کی روحانی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں اپنے اندر چھپے انکار اور مزاحمت کی وجوہات تک لے جائے گا۔ یہ تمام بصیرت انگیز مواد میر علی شاہ کے کام سے لیا گیا ہے، جو لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے قرآن کی حکمت کو عام کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس تجزیے کا آغاز کسی لفظ سے نہیں بلکہ صرف ایک آواز سے ہوتا ہے، ذرا غور کریں، جب ہم یہ حرف ادا کرتے ہیں تو زبان اور سینے میں ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ باطنی طور پر یہی دباؤ ہمارے وہم اور گمان پر پڑتا ہے جو ہمیں سچائی کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کے سفر کا نقشہ کیا ہے۔ ہم روحانی انکار کی آواز سے شروع کریں گے، پھر نتیجے سے سبب تک جائیں گے، انا کی ساخت کو سمجھیں گے، صوفیاء کرام کی حکمت سے روشنی لیں گے اور آخر میں عاجزی کے راستے کو پہچانیں گے۔ تو ہمارا پہلا قدم ہے اس آواز کو پہچاننا، وہ آواز جو ہمارے اندر سے تب اٹھتی ہے جب حق ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ صورت ہماری اسی اندرونی مزاحمت کی پوری عمارت کو، اس کی بنیادوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کی ترتیب میں ایک گہری حکمت ہے۔ اس سے پچھلی صورت یعنی سورۃ القمر ایک بڑے سیلاب کے ذکر پر ختم ہوتی ہے جو نافرمانی کے نتیجے کی علامت ہے، لیکن اس کے فوراً بعد سورۃ صاد ایک خاموش گہری آواز سے شروع ہوتی ہے۔ آخر یہ تبدیلی ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے؟ اور اس سوال کا جواب وہ قرآن کی اپنی اندرونی منطق میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن ہمیں صرف بیرونی نتائج نہیں دکھاتا، نہیں، بلکہ وہ ہمیں مسئلے کی جڑ تک لے جاتا ہے، یعنی علامت سے سبب کی طرف۔ یہ سلائیڈ اس تبدیلی کو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف سورۃ القمر کا سیلاب ہے جو کہ نتیجہ ہے، اور دوسری طرف سورۃ صاد میں اس دل کی دراڑ کی بات ہے جو اس سیلاب کا سبب بنی۔ یعنی قرآن ہمیں ظاہری ٹوٹ پھوٹ سے ہٹا کر انکار کی نفسیات کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو اب ہم اس سفر کے بالکل مرکز میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی انا کی تشریح۔ یہ صورت ایک روحانی آئینے کی طرح ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ ہماری اندرونی مزاحمت کے بنیادی عناصر آخر ہیں کیا۔ اس سلائیڈ پر جو نکات ہیں وہ گویا ہماری انا کی ایک روحانی تشخیص ہیں۔ یہ صورت کبر یعنی تکبر کی بات کرتی ہے، تکذیب کی بات کرتی ہے یعنی سچائی کو جھٹلانے کی، اور پھر ابلیس کو اس انا کی سب سے بڑی مثال کے طور پر پیش کرتی ہے جو چیخ چیخ کر کہتی ہے میں بہتر ہوں، اور اس کے مقابلے میں سجدہ اس اندرونی تخت کے ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ اور بات صرف ظاہری معنی تک ہی نہیں رہتی، نہیں، یہاں ایک اور گہری پرت ہے۔ حرف صاد کے اندر علم ابجد کے حساب سے ایک عددی راز بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک خفیہ جیومیٹری ہے جو روحانی تبدیلی کے پورے عمل کو بیان کرتی ہے۔ آئیے اس عمل کو سمجھتے ہیں۔ صاد کی عددی قیمت ہے 90۔ یہ 90 دباؤ کی علامت ہے۔ یہ وہ روحانی دباؤ ہے جو انا کو اس کے اختتام یعنی 9 تک لے جاتا ہے، جو تکمیل کی نشانی ہے۔ اور آخر میں آتا ہے 0 یعنی فنا، جہاں انا کی جھوٹی شناخت مٹ جاتی ہے اور صرف اصل حقیقت یعنی حق باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہ ساری حکمت صرف کتابوں کی باتیں نہیں ہیں۔ صدیوں سے اللہ والوں نے، صوفیاء کرام نے سورۃ صاد کو اپنے باطن کی صفائی اور انا کی اصلاح کے لیے ایک بہت ہی طاقتور روحانی آلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ایک عظیم صوفی بزرگ سہل التستری فرماتے ہیں کہ صبر نفس کو کچل دیتا ہے تاکہ دل قرآن سن سکے۔ یعنی یہ صورت ہماری انا اور خواہشات کی دیواروں کو گرا دیتی ہے تاکہ حکمت اور ہدایت کا نور ہمارے دل میں داخل ہو سکے۔ اور پھر مولانا رومی تو اس نقطے کو اور بھی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر دل میں ایک ابلیس ہے جو سرگوشی کرتا ہے، میں بہتر ہوں، سا کی تلاوت کرو تاکہ وہ سرگوشی جل جائے۔ یعنی یہ تلاوت اس تکبر کی جڑ کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ہماری روحانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس حکمت سے عملی طور پر کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ آئیے اب عاجزی کے اس راستے کے کچھ عملی فائدوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ صوفی روایت میں اس صورت سے روحانی تعلق جوڑنے کے بے شمار فائدے بتائے گئے ہیں۔ یہ ہمارے اندر چھپے ہوئے تکبر کا علاج ہے۔
یہ ہمیں حسد، غصے اور جلن جیسی منفی کیفیات سے بچاتی ہے۔ یہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد اور حضوری کو بڑھاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انا کے اندرونی طوفان کو ٹھنڈا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور آخر میں سورہ صاد ہمیں صرف ایک قصہ سنا کر نہیں چھوڑ دیتی، بلکہ ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں خود سے ایک گہرا سوال پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ میرے اپنے انکار کی ساخت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں کہیں باہر سے نہیں بلکہ اپنے ہی اندر سے تلاش کرنا ہے۔ اسی غور و فکر کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔